کہ اللہ عز و جل کے متعلق پوری دنیا میں کچھ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد پھر وہ کیسے اٹھائے گا ہم کو۔ جیسے ہندوستان میں موجود جو غیر مسلم ہیں، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم اپنے چتا کو آگ لگا دیتے ہیں، راکھ کر کے پانی میں بہا دیتے ہیں، تاکہ پھر اس کی استھیاں بہہ جائیں تو پھر دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں اور کبھی پھر اس کا کچھ حساب کتاب نہ ہو۔ پہلے بھی ایسے تصور رہتے تھے۔ تو آخرت کا تصور اللہ عز و جل نے کئی نبیوں کو کچھ معجزے دے کر کے بھی قوموں کے درمیان اس عقیدہ آخرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احیاء فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، یہودی جن کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن میں ہے 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ وہ ایک نبی تھے۔ ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ پیش آیا، اس کا تذکرہ آج ہم نے تلاوت کیا ہے 3 پارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یا اس کی طرح جو ایک بستی سے گزرا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہے کہ آپ اپنے خچر پر سوار ہو کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کسی ایک بستی سے جا رہے تھے، اور وہ بستی اجڑی ہوئی بستی تھی، جن کی چھتیں اڑ چکی تھیں، وہاں کے ساری جو کچھ بھی چیزیں تھیں وہ ویران پڑی ہوئی تھیں، درخت سوکھے ہوئے تھے، نہ وہاں کی زمین میں کچھ فصلیں دکھتی تھیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام گزرتے ہوئے آپ نے صرف یہ کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ سب جو ویران ہو گئی بستی، کیا اس کے مرنے کے بعد اللہ کبھی اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ کس کو؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اور وہ نیند ایسی تھی کہ آپ اسی جگہ پر رہ گئے، ان کا خچر بھی وہیں رہ گیا، ان کے ساتھ جو سامان تھا وہ بھی وہیں رہ گیا، 100 سال تک وہ سوتے رہے۔ اب یہاں پر لفظ امات ہے، امات کہتے ہیں موت دیا۔ اب موت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ موت آنے کے بعد اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ صرف قادر مطلق رب ذوالجلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 100 عام، 100 سال تک انہیں وہاں پر سلا دیا اللہ تعالیٰ۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا 100 سال کے بعد۔ اب روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام گئے تھے ان کی عمر 30 یا 33 سال کے قریب کی تھی، یا 35 کے قریب کی تھی۔ ان کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ اب 100 سال گزر گئے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا تو اللہ نے ان سے پوچھا قال کم لبثت، اے عزیر تم یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب میں کہا لبثت یوما او بعد یوم، میں شاید ایک پورا دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، نہیں اے عزیر تم 100 سال تک یہاں پر ٹھہرے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو تمہارے ساتھ جو کھانا پانی تھا اس کی کیا حالت ہو گئی، کہاں ہے وہ؟ اور تمہارے گدھے کو دیکھو، تمہارے خچر کو دیکھو، اس کی ہڈیاں تک پگھل گئی ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں دیکھی جو ان کے ساتھ چلی تھی۔ اگر صبح آئے اور شام میں شام ہو رہی ہو تو ایسی حالت نہ ان کے خچر کی ہوتی نہ ان کے ساتھ کے سامان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خچر کو بھی بیدار کیا اور اس کھانے کو بھی صحیح فرمایا، ساری چیزیں جو کی تو صحیح ہو گئی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام واپس اپنی بستی میں آئے تو ظاہر سی بات ہے ان کی عمر جہاں تھی وہیں رکی ہوئی تھی، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کی عمر 100 سال سے آگے چل رہی تھی۔ ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی وہ 110 یا 120 کے قریب کے پہنچے ہوئے ہوں گے جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اب کوئی بستی میں ان کو پہچاننے والا تک نہیں تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی عزیر ہوں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیوں فرمایا؟ اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نشان بنایا، معجزہ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب بستی سے کہا کہ میں عزیر ہوں تو لوگ مذاق بھی اڑائے کہ کون عزیر؟ عزیر کو گئے ہوئے 100 سال ہو گئے، کیا 100 سال کے بعد کوئی دوبارہ اس طرح سے لوٹتا ہے؟ ان کے گھر کی جو ایک باندی تھی کام کرنے والی، وہ بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس وقت کی عمریں 200 سال تک بھی نارمل تھی، کسی کی عمر 300 سال تک بھی جاتی تھی۔ تو ان کے گھر کی جو ایک باندی تھی کنیز کام کرنے والی، اس نے کہا میں عزیر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، 2 خصوصیتیں تھی عزیر کے اندر، اگر تم عزیر ہو تو مجھے وہ دونوں علامتیں بتاؤ۔ ایک یہ کہ ان کے پیٹھ پر ایک نشان تھا، وہ خاتون کہتی ہے کہ میں وہ نشان جانتی ہوں۔ دوسرے یہ کہ عزیر کو تورات زبانی یاد تھی جو کہ اس زمانے میں کسی کو یاد نہیں تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا دامن اٹھا کر کے پیٹھ پر دکھایا تو وہ نشان جوں کا تو موجود تھا، اور اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو پورا کا پورا زبانی لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ تب اس خاتون نے کہا یہی عزیر ہے، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم جس وقت گئے تھے تب بھی یہی حالت اتنی ہی تھی تمہاری، اور اب آئے ہو تب بھی اتنی عمر ہے؟ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ بتایا۔ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں موت کی نیند سلایا، 100 سال کے بعد دوبارہ مولا تعالیٰ نے مجھے بیدار کیا، میرے خچر کو، میرے کھانے کو، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگو، وہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تم جلا کر راکھ کر دو، اس راکھ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ